اللہ 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 اللہ۔ باب التیمم ای ھذا باب التیمم، یہ تیمم کا بیان ہے۔ اب توجہ کے ساتھ سنیں گے کہ تیمم کیا ہے اور کن شرطوں کے ساتھ تیمم کرنا صحیح ہوتا ہے۔ کئی طریقے کے مسائل ہیں، وہ سب ذکر کریں گے۔ تو آج تیمم کا بیان ہے۔ یہ تیمم ہے وضو کا خلیفہ، وضو کا خلیفہ اور نائب۔ اور یہ بھی یاد رہے یہ تیمم اس امت کی خصوصیت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے لیے تیمم کی رخصت دی گئی، تیمم کا حکم دیا گیا۔ پہلے کی امتوں میں تیمم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تیمم کا ذکر فرمایا۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام اور صحابہ اکرام ایک سفر سے واپس ہو رہے تھے، سفر میں تھے۔ تو جب وہاں رک گئے ٹھہرے تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گلے کا ہار ٹوٹ کر گر گیا۔ انہوں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ ایسے ایسے ہار گر گیا ہے۔ تلاش شروع ہوئی، اب ہار نہ ملے۔ رات کا وقت آ گیا، لوگ پریشان، جہاں قافلہ رکا تھا وہاں پانی نہیں تھا۔ لوگوں نے جا کر جب بہت پریشان ہو گئے شکایت کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہا دیکھ نہیں رہے آپ کی بیٹی نے کیا کیا ہے، یہاں پانی بھی نہیں ہے اور لوگوں کے پاس بھی پانی نہیں ہے، کیا کریں گے، نماز کیسے پڑھیں گے، وضو کیسے بنائیں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آئے اور کوک میں چوکا لگایا، لیکن رسول پاک علیہ السلام حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے۔ وہ فرماتی اس وجہ سے میں ہل نہیں پائی۔ والد صاحب تو ناراض تھے۔ بہرحال اس کے بعد لوگوں نے رات گزاری اس حال میں کہ نہ وہ پانی کے پاس تھے، وہاں آس پاس پانی نہیں تھا، اور لوگوں کے پاس بھی پانی ان کے برتنوں میں بھرا ہوا نہیں تھا۔ تب آیت کریمہ نازل ہوئی، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو، تو اس سے مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا۔ تو تیمم کا حکم نازل ہوا۔ تو تیمم اس امت کی خصوصیت ہے۔ اسی تیمم کا بیان ہے، دیکھیں، یصح بشروط ثمانیۃ، شروط ثمانیہ 8 شرطیں، ثمانیہ 8 شرطوں کے ساتھ تیمم کرنا صحیح ہوتا ہے۔ 8 شرطوں کے ساتھ تیمم کرنا صحیح ہوتا ہے۔ اور شرط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شرط شے سے باہر اور خارج ہوتی ہے، لیکن شے کے وجود کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ جب وہ پائی جائے گی تبھی اس شے کا وجود ہوگا۔ اب 8 شرطوں کے ساتھ تیمم کرنا صحیح ہوتا ہے۔ جب یہ پائی جائیں گی تبھی تیمم ہوگا، اگر ان میں سے کوئی نہیں پائی گئی تو تیمم ہوگا ہی نہیں، آپ کر بھی لیں گے تب بھی تیمم نہیں ہوگا۔ اب وہ 8 شرطیں کون سی ہیں جن کے ساتھ تیمم صحیح ہوتا ہے، ان کا بیان ہے۔ الاول النیت، پہلی شرط ہے نیت کرنا، تیمم کی نیت کرنا، بغیر نیت کے تیمم نہیں ہوتا ہے۔ وضو تو بغیر نیت کے ہو جاتا ہے لیکن تیمم نہیں ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ وضو پانی سے کیا جاتا ہے اور پانی بنفس ہی مطہر ہے، وہ طہارت کو لاتا ہے، اور تیمم مٹی سے کیا جاتا ہے، گرد سے کیا جاتا ہے، مٹی فی نفس ہی
طہارت لانے والی نہیں ہے، بلکہ زیادہ مٹی لگا لو گے تو چہرہ اور گرد آلود ہو جائے گا اور گندا دکھے گا۔ تو یہاں پر نیت کرنا ضروری ہے، تیمم میں نیت کرنا شرط ہے، اس کے بغیر تیمم نہیں ہوگا۔ الاول النیت، پہلی شرط ہے نیت کرنا۔ اب نیت سے متعلق بتا رہے ہیں کچھ، وحقیقتها عقد القلب علی الفعل، نیت کی حقیقت کیا ہے یہ بتا رہے ہیں، نیت کیا ہے۔ وحقیقتها، اور نیت کی حقیقت ہے عقد القلب، دل کا پختہ ارادہ، علی الفعل، فعل پر، کام کے، کسی کام کے کرنے پر دل کے پختہ ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ کسی کام کے کرنے پر دل کے پختہ ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ وحقیقتها عقد القلب علی الفعل، اور نیت کی حقیقت ہے فعل پر دل کا پختہ ارادہ۔ اب یہ نیت کریں گے کس وقت؟ تیمم میں نیت کرنا تو شرط ہے، کب کریں گے؟ آج ہی نیت کر لیں جبکہ ہم کل کو تیمم کریں گے، ایک دن پہلے، یا ظہر میں ہی، ظہر سے پہلے ہی نیت کر لیں ظہر کے لیے۔ کیا کریں؟ اس کا نیت کا وقت کیا ہے وہ وقت بتا رہے ہیں، دیکھیں۔ وَوَقْتُهَا عِنْدَ ضَرْبِ يَدِهِ عَلَى مَا يَتَيَمَّمُ بِهِ، اور نیت کا وقت وہ ہے جب اپنے ہاتھ اس چیز پر مارے جس سے تیمم کر رہا ہے، جس چیز سے تیمم کر رہا ہے۔ تیمم گرد سے، مٹی سے کرے گا یا ایسی چیز سے جس پر مٹی لگی ہو، گرد آلود ہو؟ کن کن چیزوں سے تیمم ہوگا، کن سے نہیں ہوگا، بیان آگے آ رہا ہے۔ تو جس سے تیمم کر رہا ہے، جب اس چیز پر ہاتھ مارنے جا رہا ہے، اس وقت میں نیت کرنا ہے، اس وقت میں نیت۔ پتہ لگا گھنٹوں پہلے نیت کی تھی، پھر وہ نیت بھی چلی گئی، موقع بھی چلا گیا، لگ گیا اپنے کام میں مصروف ہو گیا، اب آئے اچانک ہاتھ، تو تمہارے لیے بغیر ہی نیت کے تیمم ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو نیت شرط ہے، اور نیت کا وقت کیا ہے وہ بتا رہے ہیں۔ وَوَقْتُهَا، اور نیت کا وقت ہے عِنْدَ ضَرْبِ يَدِهِ، اپنے ہاتھ مارنے کے وقت، عَلَى مَا، اس چیز پر، يَتَيَمَّمُ بِهِ، جس کے ذریعے تیمم کر رہا ہے، اس پر ہاتھ مارنے کے وقت نیت کرے گا، یہ نیت کا وقت ہے۔ تیمم کیسے کیا جائے گا، طریقہ بھی آپ کو بیان کیا جائے گا، بتایا جائے گا۔ تو تیمم صحیح ہوتا ہے 8 شرطوں کے ساتھ، ان میں سے پہلی شرط ہے نیت۔ اب نیت سے متعلق ہی بتا رہے ہیں، ابھی پہلی شرط چل رہی ہے، اب بتاتے ہیں۔ وَشُرُوطُ صِحَّةِ النِّيَّةِ ثَلَاثَةٌ، اور نیت کے صحیح ہونے کی شرطیں 3 ہیں۔ تیمم صحیح ہوتا ہے 8 شرطوں کے ساتھ، ان میں سے ایک نیت ہے، لیکن نیت کے صحیح ہونے کے لیے بھی 3 شرطیں ہیں۔ جب یہ چیزیں پائی جائیں گی تبھی نیت ہوگی، ان میں سے اگر ایک بھی نہیں پائی گئی تو نیت ہی صحیح نہیں ہوگی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بات نیت سے متعلق ہے۔ وَشُرُوطُ صِحَّةِ النِّيَّةِ ثَلَاثَةٌ، اور نیت کے صحیح ہونے کی شرطیں 3 ہیں۔ وہ کیا کیا ہیں؟ الاسلام، مسلمان ہونا، الاسلام مسلمان ہونا ایک، والتمییز، اور تمیز والا یعنی سمجھدار ہونا، والعلم بما ینویہ، اور اس کا علم ہونا جو وہ نیت کر رہا ہے، نیت کا اسے علم ہو جو نیت کر رہا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ جب یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی تب نیت صحیح ہوگی۔ مسلمان نہ ہو، کافر تیمم کی نیت کر کے تیمم کرے، تیمم صحیح ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ کافر تیمم کی نیت کر کے صحیح سے تیمم کرے، پھر مسلمان ہو جائے، پھر چاہے اسی تیمم سے نماز پڑھ لے تو نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ نیت کے صحیح ہونے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے۔ والتمییز، اور سمجھدار ہونا، ناسمجھ بچہ نیت کر کے تیمم کر لے، تیمم اس کا صحیح ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ پاگل نیت کر کے کر لے، تیمم ہوگا؟ نہیں ہوگا، چونکہ سمجھ اس میں نہیں ہوتی ہے۔ والعلم بما ینوی، اور جس کی نیت کر رہا اس کا علم بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ 3 شرطیں کس کے لیے؟ نیت کے صحیح ہونے کے لیے۔ آگے دیکھیں۔ وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ نِيَّةِ التَّيَمُّمِ لِلصَّلَاةِ بِهِ أَحَدُ 3 أشياء، اور دوسری بات، وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ نِيَّةِ التَّيَمُّمِ، اور تیمم کی نیت کے صحیح ہونے کے لیے شرط لگائی جاتی ہے۔ آپ سوچو گے تو ابھی تو یہ بتایا ہے،
تیمم کی نیت کے صحیح ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں، لیکن یہاں الگ ہے مسئلہ۔ تیمم کی نیت کے صحیح ہونے کے لیے، لیکن یہ تیمم کی نیت جو صحیح ہو کس کے لیے؟ للصلاۃ بھی، اس تیمم کے ذریعے نماز کے صحیح ہونے کے لیے۔ تو ترجمہ کریں گے، نماز کے لیے تیمم کی نیت کے صحیح ہونے کے لیے شرط لگائی جاتی ہے احد ثلاثت اشیاء، 3 میں سے کسی ایک کا ہونا۔ نماز کے لیے تیمم کی نیت کے صحیح ہونے کے لیے 3 چیزوں میں سے ایک چیز کی شرط لگائی جاتی ہے۔ تو آپ اس کو یوں سمجھیں، جو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو تیمم کیا جاتا ہے، کئی طریقے کا تیمم ہوتا ہے، ہر ایک تیمم سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، تیمم کے درجے ہوتے ہیں، ہر ایک تیمم سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کون سے تیمم سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اس کا بیان ہے۔ آپ نے مطلق تیمم کی نیت سے تیمم کر لیا کہ میں نے تیمم کی نیت کی اور تیمم کر لیا، اس سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نماز کے لیے تیمم کی نیت کب صحیح ہوگی، اس کی جو شرط ہے وہ بتا رہے ہیں کہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز پائی جائے، تب یہ تیمم نماز کے لیے صحیح ہوگا، تب تیمم کی نیت نماز کے لیے بھی صحیح ہوگی، اس تیمم سے نماز صحیح ہوگی۔ وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ نِيَّةِ التَّيَمُّمِ لِلصَّلَاةِ بِهِ، اور نماز کے لیے تیمم کی نیت کے صحیح ہونے کے لیے شرط لگائی جاتی ہے احد ثلاثت اشیاء، 3 چیزوں میں سے کوئی ایک۔ یعنی نماز کے لیے تیمم کی نیت نماز کے لیے کب صحیح ہوگی، یعنی جو تیمم نماز کے لیے صحیح ہو اس کے لیے 3 میں سے ایک چیز کا ہونا ضروری ہے، 3 میں سے کوئی ایک ہے تو اس تیمم سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ اما نیت الطہارہ، یا تو طہارت کی نیت ہو، طہارت کی نیت کر کے تیمم کرے تو اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ او استباحت الصلاۃ، یا نماز کو مباح کرنے کی نیت، تیمم کرتے وقت نیت کرے میں تیمم کر رہا ہوں اس لیے تاکہ میرے لیے نماز پڑھنا مباح ہو جائے، جائز ہو جائے، یہ تو بالکل ظاہر معنی ہے، نماز کو ہی مباح کرنے کی نیت کر رہا ہے۔ تو یا تو یہ ہونا چاہیے، یا طہارت کی نیت ہونا چاہیے کہ میں تیمم کر رہا ہوں طہارت حاصل کرنے کے لیے۔ او نیت عبادت مقصودۃ لا تصح بدون طہارت، او نیت عبادت مقصودۃ، یا ایسی عبادت مقصودہ کی نیت کرنا لا تصح بدون طہارت، جو طہارت کے بغیر صحیح نہیں ہوتی ہے، یا ایسی عبادت مقصودہ کی نیت کرے جو طہارت کے بغیر صحیح نہیں ہوتی ہے۔ جیسے قرآن مجید چھونے کے لیے یہ عبادت مقصودہ نہیں ہے۔ عبادت مقصودہ کا مطلب یہ ہے ایسی عبادت جو مقصود ہو اور وہ کسی دوسری عبادت کے لیے وسیلہ اور ذریعہ نہ ہو، وسیلہ اور ذریعہ نہ ہو۔ جیسے قرآن مجید پڑھنا عبادت مقصودہ ہے، اللہ نے قرآن مجید پڑھنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، تو عبادت مقصودہ تو ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ طہارت کے بغیر صحیح نہ ہو۔ بغیر طہارت کے بھی تو قرآن پڑھ سکتے ہیں، زبانی قرآن آپ بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بغیر طہارت سے مراد ہے بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یا تو نیت کرے ایسی عبادت مقصودہ کی جو بغیر طہارت کے صحیح نہیں ہوتی ہے، جیسے نماز ہے، عبادت مقصودہ ہے اور بغیر وضو کے صحیح بھی نہیں ہوتی ہے، فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، سنت نماز ہو، واجب نماز ہو، نماز جنازہ ہو، یہ ان میں سے ایک بھی نماز بغیر وضو کے صحیح نہیں ہوتی ہے۔ او نیت عبادت مقصودۃ، یا عبادت مقصودہ ایسی عبادت مقصودہ کی نیت کرنا لا تصح بدون طہارت، جو طہارت کے بغیر، پاکیزگی کے بغیر صحیح نہیں ہوتی ہے۔ تو پورا پیچھے سے سمجھ لیں، اور نماز کے لیے تیمم کی نیت کے صحیح ہونے کے لیے 3 چیزوں میں سے کسی ایک کی شرط لگائی جاتی ہے۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں کہ وہ یا تو طہارت کی نیت کرے، یا نماز کو مباح کرنے کی نیت کرے، یا ایسی عبادت مقصودہ کی نیت کرے جو بغیر طہارت کے صحیح نہیں ہوتی ہے۔ اب اسی پر یہ جو تیسری شرط بتائی، اسی پر تفریع کر رہے ہیں
فلا یصلی بہ، تو اس تیمم کے ذریعے نماز نہیں پڑھ سکتا اذا نوت تیمم فقط، جبکہ فقط تیمم کی نیت کی ہو، جبکہ فقط تیمم کی نیت کی ہو، کیونکہ تیمم عبادت مقصودہ ہے ہی نہیں، عبادت مقصودہ نہیں ہے۔ عبادت مقصودہ وہ عبادت ہے جس کا آپ سے قصد کیا گیا، حکم دیا گیا ہے، اور تیمم کیا ہے؟ اور وہ عبادت کسی دوسری عبادت کے لیے ذریعہ نہ ہو، جیسے وضو ہے، یہ عبادت مقصودہ نہیں، کیوں؟ خود وضو کا حکم نہیں، وضو کا حکم اس لیے ہے کہ ہم اس کے ذریعے نماز پڑھیں، ہم اس کے ذریعے قرآن مجید کو چھوئیں، ہم وضو کرنے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کریں، خود سے وضو عبادت مقصودہ نہیں۔ کیا کسی وقت میں ایسا ہے کہ چلو بھائی 5 وقت تو نماز پڑھو گے، یا 4 وقت نماز پڑھنا، 5واں وقت ایسا ہے اس میں صرف وضو کرنا ہے، ہو گیا کام؟ تو یہ وسیلہ اور ذریعہ ہوتا ہے عبادتوں کے لیے وضو کرنا۔ تو فرمایا تو اس تیمم کے ذریعے نماز نہیں پڑھ سکتا اذا نوت تیمم فقط، جبکہ فقط تیمم کی نیت کی ہو، جبکہ فقط، کیوں؟ تیمم عبادت مقصودہ نہیں ہے، اور اگر عبادت مقصودہ مانیں گے بھی تو یہ ایسی عبادت نہیں ہے جو طہارت کے بغیر صحیح نہ ہو۔ او نواہ لقراءۃ القرآن، یا تیمم کی نیت کی ہو قراءت قرآن کے لیے، قرآن مجید پڑھنے کے لیے، تیمم کی نیت کی ہو کیسے؟ قرآن مجید، تو قرآن مجید پڑھنا تو عبادت مقصودہ ہے، لیکن ایسی عبادت نہیں جو طہارت کے بغیر صحیح نہ ہو۔ بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے بھی تو زبانی قرآن پڑھ سکتے ہیں، لہٰذا اس کے ذریعے بھی نماز پڑھنا صحیح نہیں ہوگی۔ جب آپ نے تیمم کیا اس نیت سے کہ میں قرآن پڑھوں گا زبانی، قرآن پڑھوں گا زبانی، تو اس تیمم کے ذریعے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی لیے ہم نے شروع میں یہ بتایا کہ ہر ایک تیمم کے ذریعے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ او نواہ لقراءۃ القرآن، یا تیمم کی نیت کی ہو قرآن مجید پڑھنے کے لیے، تو اس سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں ایک قید اور ہے، او نواہ لقراءۃ القرآن، یا تیمم کی نیت کی ہو قرآن مجید پڑھنے کے لیے، ولم یکن جنوباً، اور وہ جنوبی نہ ہو، وہ ناپاک نہ ہو، جنوبی نہ ہو۔ ہاں اگر وہ جنوبی تھا اور قرآن مجید پڑھنے کی نیت سے اس نے تیمم کیا تو اب اس سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید پڑھنا عبادت مقصودہ ہے، اللہ نے حکم دیا قرآن پڑھنے کا، اور جنوبی کے لیے زبانی پڑھنا بھی جائز نہیں، بے وضو کے لیے تو جائز ہے، لیکن یہ جنوبی تھا، تو اب اس کے لیے قراءت قرآن عبادت مقصودہ ہے، اور جس پوزیشن میں ہے اس پوزیشن میں بغیر طہارت کے پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اب اگر جنوبی تھا تو چونکہ اس نے طہارت کے لیے تیمم کیا ہے تو وہ اس تیمم کے ذریعے نماز پڑھ سکتا ہے۔ کافی سمجھ میں آ رہی ہیں باتیں؟ دیکھیں تو ایک شرط کا بیان ہو گیا، فرمایا تھا نا تیمم صحیح ہوتا ہے 8 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط کیا تھی؟ نیت، تو نیت سے متعلق اتنی گفتگو ہوئی۔ اب دوسری الثانی، دوسری شرط جس کے ساتھ تیمم صحیح ہوگا، دوسری شرط کیا ہے؟ العذر المبیح للتیمم، تیمم کو مباح کرنے والا عذر، کوئی ایسا عذر تو ہو جو تیمم کو مباح اور حلال کرنے والا ہو، چونکہ عام حالات میں تیمم کرنا مباح اور حلال اور جائز نہیں ہے، جیسے کہ ابھی کا یہ وقت ہے ہمارے آپ کے لیے تیمم کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ تیمم کرنا کب مباح ہوتا ہے؟ جب پانی پر قدرت نہ ہو۔ بہت آسان سی بات، سارے مسائل کا ایک میں جواب، جب پانی پر قدرت، پانی پر قدرت یا تو اس طرح نہیں ہوگی پانی 1 میل دور ہے تب بھی مانا جاتا ہے پانی پر قادر نہیں، یا وہاں پر دشمن موجود ہے، پانی قریب میں ہے، کہہ رہا اگر آیا تو پانی لیا گردن کاٹ دو، تو بھی پانی پر قدرت نہیں ہے، یا خطرناک سانپ وہاں پر ہے تب بھی پانی پر قدرت نہیں ہے، یا پانی قریب میں ہی ہے، پتہ ہے 5 منٹ کے راستے پر ہے، چوکی کے پاس میں ہے، لیکن وہاں دشمن بیٹھا ہے مار دے گا، یا ایسا بیٹھا ہے جس کا قرضہ اس نے لے رکھا وہ اسے ڈھونڈتا پھر رہا، ملے تو میں جیل میں بند کراؤں گا، تو ایسی صورت میں ہی فقہاء نے حکم دیا نہ جائے ورنہ پکڑ لے گا، اور پھر تو ویسے ہی پریشانی میں قرض نہیں دے پایا، بال بچے کیا کھائیں گے، وہ قید کرا دے گا، تو اس صورت میں بھی فقہاء نے اجازت دی ہے۔ یا پانی بالکل یہیں رکھا ہے، یہ ہے بوتل، مگر بیمار ایسا ہے ڈاکٹر نے کہا اگر پانی استعمال کیا تو بیماری بڑھ جائے گی، تب بھی پانی پر قدرت نہیں ہے، یا بیماری بڑھ جائے گی یا دنوں میں اچھا ہوگا، بہت ساری صورتیں ہیں، سب میں ملا کر نتیجہ یہی ہے کہ پانی پر قدرت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
اور ایسے عذر کا پایا جانا، دوسری شرط یہ ہے ایسے عذر کا پایا جانا جو تیمم کو مباح کرنے والا ہو۔ اب اس کی مثالیں دی ہیں، کبعدہ میلا عن ماء، جیسے پانی سے 1 میل دور ہونا، جیسے پانی سے 1 میل دور ہونا۔ فقہاء کرام نے فرمایا اگر چاروں طرف اسے یہ یقین ہے یا ظن غالب ہے 1 میل دور دور تک پانی نہیں ہے تو اس کے لیے تیمم کرنا مباح ہو جاتا ہے۔ نہ اس کے پاس پانی ہے نہ 1 میل تک کہیں پانی ملنے والا ہے، تب اس کے لیے تیمم کرنا مباح ہو جاتا ہے۔ ولو فی المصر، اگرچہ شہر کے اندر ہی ہے لیکن اسے معلوم ہے 1 میل تک پانی نہیں ہے۔ پہلے زمانہ شہروں میں بھی ایسا تھا، جب یہ گرمی کا موسم آتا تھا، جیسے آج بھی راجستھان کے علاقے میں گرمی میں پانی کی بڑی دقت ہو جاتی ہے، گاؤں دیہات کے ایریوں میں جو کنویں ہوتے ہیں سوکھ جاتے ہیں، تو گرمیوں میں جب یہ سسٹم سمرسیبل کے نہیں تھے، بورنگ کے نہیں تھے، کنووں سے نکالا جاتا تھا، بہت سے کنویں سوکھ جاتے تھے۔ ولو فی المصر، اگرچہ شہر کے اندر ہے، اگر پانی سے 1 میل دور ہے تو اس کے لیے تیمم کرنا مباح ہے۔ وحصول مرض، یا مرض کا پایا جانا، وبردن، یا ایسے مرض کا پایا جانا، وبردن، اور ایسی ٹھنڈک کا ہونا، ایسے مرض کا ہونا یا ایسی ٹھنڈک کا ہونا یا پایا جانا، یخاف منہ التلف، جس کی وجہ سے تلف کا خوف کیا جاتا ہو، جس کی وجہ سے تلف کا خوف کیا جاتا ہو، اوی المرض، یا مرض کا، بیماری کا خوف کیا جاتا ہو۔ اب سمجھ لیں یہ 2 مسئلے انہوں نے بیان کر دیے، آپ میرے الفاظ میں سمجھیں۔ یا پانی تو ہے، پانی تو ہے لیکن اسے اپنے تجربے سے یہ بات معلوم ہے، یا ڈاکٹر حاذق نے جو فاسق نہ ہو بظاہر اس نے یہ بتا دیا ہے کہ آپ اگر پانی استعمال کرو گے، بیمار تو چل رہے ہو، تو تمہارا یہ ہاتھ بیکار ہو جائے گا۔ مان لو کوئی زخم ہو گیا ہے یا کوئی چوٹ ایسی لگی ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا پانی نہیں لگنا چاہیے، اگر پانی استعمال کیا تو یہ ہاتھ بیکار ہو جائے گا۔ تو یہاں پر یخاف منہ التلف، یہاں ایک عضو کے تلف ہونے کا خوف ہے اگر پانی استعمال کیا، ٹھیک ہے؟ تو اگر ایسی صورت ہے تب بھی تیمم کرنا مباح ہے، جائز ہے۔ یا ٹھنڈک اتنی پڑ رہی ہے، اسے تجربے سے معلوم ہے یہ کہ جب وہ ایسی حالت میں ٹھنڈا پانی ہو، جیسے کشمیر کا علاقہ ہے، جاڑے میں کتنا ٹھنڈا پانی ہو جاتا ہے، دنیا بہت بڑی ہے، الگ الگ علاقے ہیں، تو ایسی حالت ہے ٹھنڈا پانی اتنا ہے اور اس کے پاس گرم پانی کا انتظام بھی نہیں ہے اور گرم بستر بھی نہیں ہے، یعنی ایسا انتظام بھی نہیں کہ جلدی جلدی ٹھنڈے پانی سے کرے پھر لحاف میں گھس جائے، ٹھنڈک کو کنٹرول کر لے، گرم کپڑے بھی نہیں ہیں، لحاف بھی نہیں ہے، کہیں سفر میں ہے، تو ٹھنڈک اتنی ہے کہ اگر پانی استعمال کرے گا تو بیمار پڑ جائے گا، یا بیمار پہلے سے ہے بیماری بڑھ جائے گی، یا دنوں میں ٹھیک ہونے کا اندیشہ ہو، ان ساری صورتوں میں تیمم کرنا اس کے لیے مباح ہو جاتا ہے، جائز ہو جاتا ہے۔ وحصول مرض، تو اس کا تعلق ہے گا منہ التلف کا، کہ عضو تلف ہو جائے گا، اور وبردن اس کا تعلق ہے بالمرض، یا بیمار پڑ جائے گا۔ تو ترجمہ کریں، وحصول مرض، یا ایسی بیماری کا ہونا، وبردن، یا ایسی ٹھنڈک کا ہونا جس کی وجہ سے کسی عضو کے تلف ہو جانے کا خوف ہو، یا ایسی بیماری کا ہونا کہ پانی استعمال کرنے کی وجہ سے عضو کے بیکار ہو جانے کا خوف ہو، یا ایسی ٹھنڈک ہو جس کی وجہ سے بیمار ہو جانے کا یا مرض بڑھ جانے کا خوف ہو، تب بھی تیمم کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ وخوف عدو، اور جیسے دشمن کا خوف ہو کہ اگر جائے گا تو مارے گا بہت یا مار ڈالے گا، تب بھی تیمم جائز ہے۔ وعطشن، یا پیاس کا خوف ہو، پانی تو ہے 1-2 لیٹر، اگر ابھی وضو کر لے گا تو سفر میں ہے، پیے گا کیا، پیاسا رہ جائے گا۔ فقہاء نے پیاس کے موقع سے یہاں تک فرمایا کہ اگر خود پیاسا رہ جانے کا خوف ہو تو بھی تیمم کر لے، وضو نہ کرے اس پانی سے، یا ساتھی ہے سفر میں کوئی، ساتھی پیاسا رہ جائے گا تو بھی تیمم کرے، اس کو بھی پانی پلائے، یا سواری کا جانور ہے، گھوڑا ہے، وہ پیاسا رہ جائے گا سفر میں، تب بھی تیمم کرے، پانی کو محفوظ رکھے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا اگر ضرورت کے تحت کتا پالا تھا اور وہ ساتھ میں ہے، اس کے پیاسا رہ جانے کا اندیشہ ہے، تب بھی تیمم کرے، پانی کو محفوظ رکھے۔ وعطشن، اور پیاس کا خوف ہو تو بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ او احتاجن لعجنن، یا آٹا گوندنے کے لیے پانی کی حاجت ہو، سفر میں بھئی روٹی تو کھائے گئی اور بغیر پانی کا آٹا گوند جائے گا، بغیر پانی کے لاکھ ہاتھ گھماتا رہے، اڑ اڑ کے کم تو ہوتا رہے گا لیکن گوندے گا نہیں، بغیر پانی کا آٹا گوندتا ہی نہیں ہے۔
یا آٹا گوندنے کی حاجت ہو تب بھی پانی کو محفوظ رکھے اور تیمم کرے. لال طبخ مرقن، نہ کہ شوربہ پکانے کے لیے، نہ کہ شوربہ پکانے کے لیے. شوربہ پکانے کے لیے پانی کو بچانے محفوظ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اگر شوربے کے لیے ہے کہ بھائی 1 بالٹی پانی ہے گوشت میں ڈالا جائے گا، 4 بالٹیاں پانی پڑا ہے اور 5 پڑتا ہے تو 1 بالٹی ابھی ڈالنا ہے نا، تو اب اس کی اجازت نہیں ہو. اب وضو کرو، 4 ہے تو 4 ہی رہے گا، 3 ہے تو 3 ہی رہے گا. چونکہ بغیر شوربے کے بھی گاڑھے گاڑھے سالن سے بھی انسان کھا سکتا ہے، بلکہ شوربہ نہ بھی ہو تب بھی روٹی کھا سکتا ہے. بہرحال شوربہ بڑھانے کے لیے، شوربہ پکانے کے لیے اگر ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے، تو یہاں پر وضو کرے گا. لال طبخ مرقن، نہ کہ شوربہ پکانے کے لیے. ولفقد آلۃ، اور آلہ مفقود ہونے کی وجہ سے. کنویں میں پانی موجود ہے لیکن ڈول نہیں ہے جس سے نکالے، ڈول ہے رسی نہیں ہے جس سے نکالے، یعنی نکالنے کا آلہ موجود نہیں ہے تو کیسے نکالے گا؟ کود کے گھسے گا تھوڑی اس میں، کیا پتہ نکل ہی نہ پائے. تو آلہ نہ ہونے کے وقت بھی تیمم کرنا جائز ہے. وخوف فوت صلاۃ جنازۃ، اور نماز جنازہ کے فوت ہو جانے کے خوف کے وقت بھی تیمم کرنا جائز ہے. آپ پہنچے نماز جنازہ بالکل تیار ہے، امام صاحب نیت باندھنے ہی والے کریں، سب صفیں لگ چکی، کہا ہاں تیار ہیں، تیار ہیں. انہوں نے اجازت مانگی ہاں ولی سے کہ اجازت ہے پڑھاؤں میں، وہ کہہ رہے ہیں جی حضرت اجازت ہے آپ شروع کریں. اب آپ پہنچے، اب آپ اگر وضو کرنے لگتے ہیں، جب تک وضو کریں گے جنازے کی نماز ہو جائے گی. بہت وقت لگتا ہی نہیں ہے، نماز جنازہ مختصر وقت میں ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں اجازت ہے آپ فوراً تیمم کر لیں اور جنازے کی نماز میں شریک ہو جائیں. وخوف فوت صلاۃ جنازۃ، اور نماز جنازہ کے فوت ہونے کے خوف کے وقت بھی تیمم کرنا مباح ہے. او عید، یا نماز عید کے فوت ہو جانے کے خوف کے وقت. آپ عیدگاہ پہنچے، اگر آپ وضو کرنے جائیں گے، اگر آپ وضو کرنے جائیں گے تو عید کی نماز نکل جائے گی، آپ کو یہ خوف ہے، تو ایسی صورت میں بھی اجازت. چونکہ عید کی نماز کا خلف نہیں ہے، ظہر کی نماز آپ کی چھوٹے گی آپ قضا کر سکتے ہیں، جمعہ چھوٹے گا ظہر پڑھیں گے، لیکن عید کی چھوٹی تو آپ کیا قضا کریں گے؟ عید کی نماز کی قضا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں اگر آپ پہنچے اور آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی یاد رہے اگر یہ آپ کو یقین ہے کہ میں جب تک وضو کروں گا امام صاحب 1 رکعت پڑھیں گے اور دوسری مجھے مل جائے گی، یا میں ان کو نماز میں پا لوں گا، تب فقہاء کرام نے فرمایا تب آپ وضو کر کے آئیں، 1 رکعت ملی 1 پڑھیں، جتنی ملی ہے اتنی پڑھیں، باقی امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی مکمل کر لیں. لیکن اگر یہ لگ رہا ہے جب تک میں آؤں گا یہ نماز ہی ختم ہو جائے گی، تو اب آپ تیمم کریں اور نماز میں شریک ہو جائیں. یا آپ آئے عید کی نماز کی 1 رکعت ہو ہی چکی تھی، وضو بھی نہیں ہے، تو اب تو وضو کرنے نہیں جا سکتے، ورنہ جب تک آئیں گے ہو جائے گی. تو ایسی صورت میں بھی تیمم کر کے نماز پڑھیں. ولو بناءً، اگرچہ بنا کے طور پر. اب یہ ایک اور قید لگا دی، ولو بناءً، اگرچہ بنا کے طور پر. تو مطلب یہ ہے بنا کا جو نماز جاری تھی اسی پر نماز کو برقرار رکھنا. آپ نے وضو کیا، عید کی نماز پڑھنے لگے وضو کر کے، اب نماز کے درمیان آپ کا وضو ٹوٹ گیا، بے وضو ہو گیا. اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ نے دیکھا اگر میں وضو کر کے آتا ہوں تو جب تک جو نماز عید کا وقت ہے یہ بھی نکل جائے گا، نماز عید کا جو وقت ہے نکل جائے گا. تو ایسی صورت میں اجازت ہے آپ وضو میں مشغول نہ ہو بلکہ تیمم کریں اور نماز میں شریک ہو جائیں. یا یہ اندازہ ہے وقت تو نہیں نکلے گا، امام صاحب نماز کو ختم کر دیں گے، سلام پھیر دیں گے، نماز مکمل ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں بھی اجازت ہے کہ تیمم کریں اور نماز میں فوراً شریک ہو جائیں. یہ بنا بات سمجھ میں آ گئی. ولیس من العذر خوف الجمعۃ والوقت، ولیس من العذر خوف الجمعہ، اور جمعے کے چھوٹ جانے کا خوف یہ عذر نہیں. آپ پہنچے کہ جمعہ چھوٹ جائے گا اگر میں وضو کروں گا، تو آپ چاہیں کہ میں تیمم کر لوں جمعہ پڑھ لوں، نہیں، کیونکہ جمعہ چھوٹ گیا آپ دوسری جگہ پڑھ سکتے ہیں، نہیں بھی جائیں گے تو ظہر پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جمعے کے چھوٹ جانے کا خوف عذر میں سے نہیں ہے. والوقت، اور وقتیہ نماز کے چھوٹ جانے کا خوف بھی عذر میں سے نہیں ہے. امام اعظم فرماتے ہیں، امام ابو یوسف، امام محمد فرماتے ہیں، یہ سب فرماتے ہیں، یہ بس سمجھنا بدل رہا ہوں میں ناموں کو. کہتے ہیں آپ پہنچے اور وقت اتنا کم رہ گیا، اگر وضو کریں گے تو نماز ظہر کا وقت نکل جائے گا، عصر کا شروع ہو جائے گا، تو ایسے وقت میں کیا آپ تیمم کر کے ظہر پڑھ سکتے ہیں؟ فرمائے یہ عذر میں سے نہیں، یہ عذر میں سے نہیں ہے. چھوٹ جائے گی تو آپ قضا کیجئے اس کی ظہر کی. لیکن سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں کہ امام ظفر کا قول یہ ہے، حضرت امام ظفر کا قول یہ ہے کہ اگر وقت تنگ ہو گیا ہے، مان لیجیے 5 منٹ رہ گئے، 5 منٹ رہ گئے، زیادہ تیز تو نہیں بولنا، 5 منٹ رہ گئے ہیں وقت ظہر کا نکلنے میں،
اب اگر وضو کر کے آئے گا تو اتنا تنگ ہو جائے گا کہ اسے ملے گی نہیں نماز یا پورا ہی وقت چلا جائے پھر نماز نہیں پڑھ پائے گا. تو فرماتے ہیں وہ تیمم کرے اور وقت کے اندر نماز پڑھے, تیمم کرے وقت کے اندر نماز پڑھے, پھر اگلے وقت میں وضو کر کے اس کا اعادہ کر لے. اس پر فتویٰ ہے, یاد رہے گا مسئلہ, فتویٰ اسی پر ہے. تو تیمم صحیح ہوتا ہے 8 شرطوں کے ساتھ. کتنی کا بیان ہو گیا؟ والثالث, اور تیسری شرط ان یکون التیمم بطاہر من جنس الارض, تیمم جنس ارض سے, زمین کی جنس سے, کسی پاک چیز سے ہونا چاہیے. جو چیز زمین کی جنس سے ہو, پاک چیز ہو, اس سے تیمم کرنا چاہیے. جنس ارض سے پاک چیز سے تیمم کرنا چاہیے. اب جنس ارض سے کیا ہے؟ مٹی سے. مٹی تو خود ہی مٹی ہے, زمین ہے, تو مٹی سے جائز ہے تیمم, اور جو چیز مٹی کی جنس سے ہو, زمین کی جنس سے, جنس ارض سے ہو, اس سے جائز ہے. جنس ارض سے کیا چیز ہے؟ تو اس کے بارے میں فرمایا, بہار شریعت میں لکھا کہ آگ میں ڈالنے کے بعد جو چیز جل کر راکھ ہو جائے یہ زمین کی جنس سے نہیں, یا جو پگھل جائے یہ بھی زمین کی جنس سے نہیں, یا جو نرم پڑ جائے یہ بھی زمین کی جنس سے نہیں. جو نہ پگھلے نہ جلے نہ نرم پڑے وہ زمین کی جنس سے. جیسے پتھر ہے, پتھر ڈال دو جل کے راکھ نہیں ہو سکتا, نہ نرم پڑے گا نہ پگھلے گا. آپ لکڑی ڈال دیجئے جل گئے, سونا چاندی ڈال دیجئے پگھل جائے گا. یا اور کئی چیزیں ہوتی ہیں, وہ لوہا ہو نرم پڑ جاتا ہے, پگھل جاتا ہے زیادہ جلاؤ تو یہ چاندی سے بھی آپ تیمم نہیں کر سکتے, سونے سے نہیں کر سکتے, لوہے سے نہیں کر سکتے, لکڑی سے نہیں کر سکتے. پتھر سے کر سکتے ہیں, چونے سے کر سکتے ہیں, مٹی سے کر سکتے ہیں. یہاں سونے کی لکڑی کی یہ ڈیسک ہے, اس سے نہیں کر سکتے, لیکن اس کے اوپر گرد و غبار خوب آ گیا ہے تو اس گرد و غبار سے کیا جائے گا تیمم. تو تیسری شرط یہ ہے کہ تیمم جنس ارض سے کسی پاک چیز سے ہونا چاہیے. کالتراب, جیسے مٹی, والحجر, اور پتھر, والرمل, اور ریت, للحطب, نہ کہ لکڑی, والفضہ, نہ کہ چاندی, والذہب, نہ کہ سودا. الرابع, چوتھی شرط استیعاب المحل بالمس, پورے محل کا مسح کرنا. پورے محل سے مراد ہے جس محل کا مسح کیا جائے گا. اور کن اعضاء کا, کن حصوں کا مسح کرنا ہے تیمم میں؟ صرف پورے چہرے کا مسح کرنا ہے, دونوں ہاتھوں کا دونوں سنوت مسح کرنا ہے, بس تیمم ہو گیا. الرابع, چوتھی شرط ہے استیعاب المحل بالمس, پورے محل کا مسح کرنا, یعنی پورے چہرے کا مسح کرنا, دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت پورا مسح کرنا. الخامس, پانچویں شرط ان یمسح بجمیع الید او باکثرها, پورے ہاتھ سے مسح کرے یا ہاتھ کے اکثر حصے سے. یہ پورا ہاتھ ہے جس سے مسح کیا جائے گا, یہ پورا ہاتھ ہے. پورے ہاتھ سے مسح کرے یا ہاتھ کے اکثر حصے سے. اگر 2 انگلیوں سے مسح کرے, یوں مارے زمین پہ, کئی بار میں پورے ہاتھ کا کر لے مسح تو تیمم نہیں ہوگا. پورے ہاتھ سے مسح کرے یا ہاتھ کے اکثر حصے سے مسح کرے, یہ شرط ہے. مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے آگے آ رہا ہے, اسی کو بتایا جائے گا, شاید وہ اگلے درس میں آ پائے گا, لیکن یہ بات مکمل ہو رہی ہے. اب 8 شرطیں جو ہے نا فوراً یکے بعد دیگرے مکمل کر دی. دیکھیں, الخامس ان یمسح بجمیع الید, پانچویں شرط یہ ہے کہ پورے ہاتھ سے مسح کرے, او باکثرها, یا ہاتھ کے اکثر حصے سے. حتی لو مسح باصبعین لا یجوز, یہاں تک کہ اگر 2 انگلیوں سے مسح کرے تو جائز. ولو کرر, اگرچہ بار بار مسح کرے. حتی استوعب, یہاں تک کہ پورے ہاتھ کا مسح کر لے تب بھی جائز. بخلاف مسح الراس, برخلاف سر کے مسح کے جو وضو میں کیا جاتا ہے. یہاں پر 2 انگلیوں سے بھی کر لے گا, 2-3 بار میں چوتھائی سر کا مسح ہو جائے تو مسح ہو جائے گا. بخلاف الراس, بخلاف مسح الراس, برخلاف سر کے مسح کے. السادس, چھٹی شرط یہ ان یکون بضربتین بباطن الکفین, الکفین دونوں ہتھیلی ہیں, باطن یہ اندرین حصہ, ظاہر یہ ہے یہ باطن ہے. ضربتین 2 ضربے, جب تیمم کریں گے تو زمین پہ ہاتھ ماریں گے. جب پہلی بار ماریں گے اسے کہتے ہیں ضرب اول, دوبارہ ماریں گے اسے ضرب ثانی. یہی ضربتین 2 ضربے ہیں, تثنیہ. السادس ان یکون بضربتین بباطن الکفین, چھٹی شرط یہ ہے کہ تیمم دونوں ہتھیلیوں کے باطنی حصے کے ساتھ 2 ضربوں سے ہونا چاہیے. 2 مرتبہ ماری, یہ نہیں کہ ایک ہی بار مارا, چہرے کا مسح کر لیا اور اسی سے ہاتھوں کا مسح کر لیا.
ایک ضرب سے نہیں بلکہ اور کہاں سے؟ ہتھیلی کے باطنی حصوں سے۔ تو چھٹی شرط یہ ہے دونوں ہتھیلیوں کے باطنی حصے کے ساتھ 2 ضربوں سے تیمم ہونا چاہیے، ولو فی مکان واحد، اگرچہ ضرب آپ ایک ہی جگہ مارے، جہاں پہلی بار ہاتھ مارے تھے اسی جگہ دوسری بھی مرتبہ مار لیں ہاتھ، یہ جائز ہے۔ وَيَقُومُ مَقَامَ الضَّرْبَتَيْنِ، اور 2 ضربوں کے قائم مقام ہوگا اصابۃ التراب بجسدہ، اس کے جسم پر مٹی کا پہنچ جانا، اذا مسحہ بنیت التیمم، جبکہ تیمم کی نیت سے وہ مسح کر لے۔ مطلب یہ ہے اگر ضرب نہ مارے، انسان نکلا، تیز ہوائیں چل رہی، طوفان آیا ہوا ہے اور دھولیں اڑ رہی ہیں، گرد و غبار، اور منہ کو بچا رہا ہے، اتنی گرد اتنا غبار اڑ رہا ہے کہ پورے منہ پر اور پورے ہاتھوں پر، تو اب کیا کرنا ہے؟ بس تیمم کی نیت کرے، ہاتھ پھیر لے۔ یہ 2 ضربوں کے قائم مقام، کیونکہ اصل مقصد ہے گرد و غبار کا اعضاء پر آ جانا، وہ آ چکا ہے، پھر نیت کے ساتھ ہاتھ پھیرنا، ہاتھ پھیر لیا۔ بلکہ یہاں تک فرمایا، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں اگر تیمم کی نیت کر کے اس طوفان میں گیا، خوب دھول اڑ رہی ہے اور ہاتھ کھلے ہیں اور چہرہ بھی کھلا ہے، اس طوفان میں نیت کر کے گیا اور چلا، اور وہ گرد و غبار اس کے چہرے پر آ گیا، ہاتھوں پر آ گیا، ہو گیا تیمم، یہاں تو مسح کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اور اگر بغیر گئے کہیں بیٹھا تھا، ہوائیں چلی، گرد و غبار اڑ کر آ گیا، ایک دم بھوت بن گیا، تیمم کی نیت سے مسح کر لے، زمین پر ہاتھ کہیں نہ مارے، تیمم ہو جائے گا، وہی بتا رہے ہیں۔ وَيَقُومُ مَقَامَ الضَّرْبَتَيْنِ، اور 2 ضربوں کے قائم مقام ہو جائے گا اصابۃ التراب بجسدہ، مٹی کا اس کے بدن پر پہنچ جانا، اذا مسحہ بنیت التیمم، جبکہ تیمم کی نیت سے مسح کر لے ہو۔ السابع، 7ویں شرط، انقطاع ما ینافی ہے، اس چیز کا ختم ہونا جو تیمم کے منافی ہے، اس چیز کا نہ ہونا جو تیمم کے منافی ہے، وہ ہے کہ من حیضن، مثلا حیض ہے، او نفاسن، یا نفاس ہے، او حدثن، یا حدث ہے۔ یعنی حیض والی عورت تیمم کرے گی تو ہوگا جب تک چل رہا ہے؟ نہیں، حیض ختم ہو جائے تب کر سکتی ہے۔ نفاس والی کرے گی نہیں ہوگا، جب نفاس کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد کر سکتی ہے۔ یا حدث ہو، مان لو ایک انسان پیشاب کر رہا ہے اور ساتھ میں تیمم بھی کر رہا ہے، یا بار بار ہوا خارج ہو رہی، تیمم بھی کر رہا ہے، ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، یہ چیزیں ختم ہو جانا چاہیے، اس کے بعد تیمم ہوگا۔ وَإِنْ السابع، 7ویں شرط ہے انقطاع ما ینافیہ من حیض او نفاس او حدث، اس چیز کا نہ ہونا جو تیمم کے منافی ہے، مثلا حیض، نفاس یا حدث۔ الثامن، 8ویں شرط جو آخری ہے، بتایا تھا نا تیمم صحیح ہوتا ہے 8 شرطوں کے ساتھ۔ الثامن، 8ویں شرط ہے زوال ما یمنع المسح، اس چیز کا زائل ہونا جو مسح سے مانع ہے۔ مسح سے، مان لو پورے اس حصے پر چربی لگی ہوئی ہے ہاتھ کے اوپر، تو مسح کریں گے تو مسح ہاتھ کے نیچے تک پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا، چربی لگی ہوئی ہے، یا موم لگا ہوا ہے، یا آٹا لگا دیا سوکھ گیا ہے، کوئی بھی چیز ہو، تو جو چیز بھی مسح سے مانع ہے اس چیز کا زائل ہونا، ہٹا دینا، یہ بھی شرط ہے۔ الثامن زوال ما یمنع المسح، 8ویں شرط ہے اس چیز کا زائل ہونا، الگ کر دینا جو مسح سے مانع ہے، کشمع، جیسے کہ موم، وشحم، اور چربی۔ بطور مثال 2 چیزیں ذکر کر دی، ان کے علاوہ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، جو چیز بھی مسح کرنے سے مانع ہے اس کو ہٹانا چاہیے، الگ کرنا چاہیے۔ تو یہ 8 شرطیں ہیں، جب یہ متحقق ہوں گی تب تیمم صحیح ہوگا، ان میں سے ایک بھی نہیں پائی گئی تو تیمم صحیح نہیں ہوگا۔